اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اگلے لیسن پر جانے سے پہلے کچھ تمہیدی کانسیپٹس ہیں وہ پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں لانا چاہ رہا ہوں۔ حمزہ جو ہے یہ بھی دو طرح کا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے دو جملے لکھوں گا، آپ پڑھیں گے تو ذرا مختلف انداز سے پڑھیں گے، خود بخود ہی اس کو واللہ، آپ نے اس کو واللہ نہیں پڑھا نا، لیکن اس کو آپ نے، حالانکہ پیچھے کچھ آ بھی رہا تھا، واو اس کے پیچھے بھی آ رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو وَإِذ پڑھا، اور اس کو بھی آپ نے الگ سے کیٹیگوری پروناؤنس کیا احدن، لیکن یہاں آپ نے پڑھا واللہ۔ تو کیا ہوا، جب یہ جو حمزہ تھا الف والا، اس کے اوپر کہیں آپ دیکھیں گے تو ایسے چھوٹا سا صاد کا نشان آپ کو شاید لکھا ہوا نظر آئے۔ جب اس الف سے پہلے کوئی حرف آ جائے اور یہ لکھنے میں تو رہے یا لکھنے میں بھی نہ رہے لیکن پڑھنے میں ختم ہو جائے اور یہ آگے ڈائریکٹ لام کے ساتھ چلا جائے، تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ یہ کبھی لکھنے میں بھی ختم ہو جاتا ہے، جیسے اصل لفظ یہ یوں تھا لیکن پھر ہم نے اس کو یوں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ جو تھا یہ اصل میں کیا تھا؟ ایسے تھا، لیکن کیونکہ اس کا حمزہ، یہ حمزہ کون سا حمزہ تھا؟ حمزۃ الوصل تھا، یہ یہاں پر لکھنے میں بھی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے پڑھیے عیسی ابن مریم، عیسیٰ پوز دیں گے پھر تو اسی طرح پڑھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم، لیکن جب پوز دیے بغیر آپ اکٹھا پڑھیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے عیسی ابن مریم۔ تو یہ حمزہ جو تھے، یہ حمزہ ہو یا یہاں پہ ہم نے ختم کر دیا، یہاں پہ یہ موجود ہے، یہ حمزہ سارے کیا کہلائیں گے؟ حمزۃ الوصل۔ اور جہاں یہ حمزہ لکھنے میں بھی آیا، عام طور پہ اس کے نیچے آپ کو نا کچھ یوں کر کے بھی نظر آئے گا، تو یہ حمزہ کون سا نظر آئے گا؟ کہلائے گا یہ حمزہ حمزۃ القطع، حمزۃ القطع کہلائے گا۔ تو حمزہ بھی، جیسے ہم نے کہا کہ اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، معرفہ نکرہ۔ الف لام والے جتنے حروف ہیں، جتنے بھی اسم ہیں الف لام کے ساتھ جو شروع ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب حمزہ حمزۃ الوصل ہوتے ہیں۔ الف لام کے ساتھ شروع ہونے والے نام جتنے بھی ہیں وہ حمزۃ الوصل ہیں۔ مثلا ہمارے جو استاد جی ہیں ان کا نام ہے پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ عبد السمی۔ تو عبد السمی کا یہ حمزہ جو تھا، یہ کون سا حمزہ ہے؟ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ اسی کے سے عبد اللہ حمزۃ الوصل، رسول اللہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزۃ الوصل ہے۔ اور رسول اللہ کا الف لام کون سا ہے ویسے؟ شمسیہ قمریہ ہے؟ اور عبد السمی، یہ ان کے فادر کا نام بھی عبد السمی ہے، لیکن وہ خود اپنا نام عبد السمی بولتے ہیں۔ عبد السمی بولنا غلط ہے، کیسے بولیں گے؟ عبد السمی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الف لام کون سا ہے؟ یہ شمسیہ، یعنی سین جو ہے شمسیہ حروف میں سے ہے، لہذا اس میں الف لام نہیں آئے گا بولنے میں، تو یہ حروف شمسیہ کہلائے گا عبد السمی۔ تو حمزہ دو طرح کا، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے کہا تھا بیتن مینز اے ہاؤس، بیتن نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ، مرفوع منصوب مجرور؟ مرفوع۔ البیت دی ہاؤس، معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ، مرفوع منصوب مجرور؟ مرفوع۔ اب میں کہتا ہوں
فی البیت، فی البیت، فی جو ہے یہ پریپوزیشن لیٹر آ گیا، یہ حرف آ گیا، حرف و جرن اس کو کہتے ہیں. یہ فی جو ہے یہ پریپوزیشن کہلاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حرف و جرن. اس سے پہلے ہم نے دو طرح کے حرف پڑھ رکھے ہیں. ایک ہم نے پڑھا تھا حرف و استفہام، یاد ہے؟ حرف و استفہام ہم نے کہا تھا اہذا قلم، تو آ کیا تھا؟ حرف و استفہام. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ لا اور نام یہ حرف و جواب ہیں، حرف و اثبات یا حرف و نفی. اور واو کو ہم نے کہا تھا کہ وہ کیا ہے؟ حرف و عطف، حرف و عطف. اسی طریقے سے یہ فی جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف و جرن. اس نے کیا کیا؟ البیتو کو البیتی کر دیا، تو یہ اب البیتی کیا کہلائے گا؟ یہ تو حرف و جرن ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ اب یہ اسم المجرور ہو گیا. اب یہ اسم مرفوع نہیں رہا، یہ اسم کون سا تھا؟ مرفوع. لیکن البیتی کیا ہو گیا؟ مجرور. یہ جو جار مجرور ہے، اب یہ حرف و جرن ہے، یہ اسم المجرور ہے. اس کو ہم شارٹ میں یوں کہتے ہیں کہ یہ جار ہے، یہ مجرور ہے. اور جار پلس مجرور مل کر جو چیز بناتے ہیں یہ شبہۃ الجملہ کہلاتی ہے. اور شبہ جملہ جو ہوتی ہے اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں فریز. یعنی فی البیتی کا مطلب ہے ان دی ہاؤس. اب دیکھیں یہ گروپ آف ورڈز آ گئے ہیں، ایک سے زیادہ لفظ اکٹھے ہو گئے نا. ہم نے جملے کو ڈیفائن کیا تھا کہ جملہ ہوتا ہے گروپ آف ورڈز، لیکن کون سا گروپ آف ورڈ؟ جو اپنی سینس پوری طرح کنوے کر دے. یہ ہے تو گروپ آف ورڈز لیکن یہ سینس پوری طرح کنوے نہیں کر رہا آپ کو، تو یہ شبہ جملہ کہلاتا ہے. شبہ جملہ مینز یعنی اٹ لکس لائک اے سینٹینس بٹ اٹ از ناٹ اے سینٹینس. الفاظ کے مجموعے کی وجہ سے آپ کو دکھنے میں یہ لگے گا جیسے شاید یہ جملہ ہے، لیکن یہ جملہ ہوگا نہیں. فریز ہوگی، اس کے ساتھ کوئی چیز لگے گی تو جملہ پورا ہو جائے گا. تو فی البیت یہ ایک فریز ہے جس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں، اور یہ فریز جار مجرور کہلاتی ہے. مثلا میں اگر یوں کہوں کہ محمد فی البیت، اب یہ جملہ پورا ہو گیا. ابھی بھی الفاظ کا جو مجموعہ ہے، یہ بھی اٹس اے گروپ آف ورڈز، لیکن اب یہ بات پوری ہو گئی. محمد از، مطلب کیا ہوگا؟ محمد از ان دی ہاؤس. تو یہ جملہ بن گیا نا پورا. کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ فعلیہ؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. اس جملے میں محمد کیا ہے؟ محمد مبتدا. لیکن فی البیت اب ون ورڈ نہیں رہا. اس سے پہلے ہم اب تک جو 3 لیسنز میں ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے کہا تھا ون ورڈ ہوگا تو نکرہ مرفوع خبر بنے گی. اب یہ ون ورڈ نہیں رہی، یہ گروپ آف ورڈز ہو گیا، یہ شبہ جملہ ہو گئی. لہذا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور شبہۃ الجملتی خبر. محمد فی البیت، محمد مبتدا ہوگا اور فی البیت جار مجرور شبہ جملہ خبر کہلائے گی. خالد از ان دا ماسک، کون سا جملہ ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. خالدن کیا ہے؟ مبتدا، اور فی المسجد اس کی جار مجرور شبہۃ الجملہ خبر ہو گئی. کہ ہم نے اب تک یہ کیا تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس میں ہم نے کہا تھا ہم 2 چیزیں ڈھونڈتے ہیں. کون کون سی؟ مبتدا اور خبر. ہم نے کہا تھا کہ مبتدا جو ہے یہ معرفہ ہوگا اور مرفوع ہوگا.
خبر ہم نے کہی کہ اگر یہ ون ورڈ ہوئی تو نکرہ اور مرفوع ہوگی. لیکن اب ہم اس کی دوسری قسم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جار مجرور ہوئی تو پھر شبہ جملہ خبر کہلائے گی. گویا یہ خبر کی دوسری قسم آ گئی ہمارے سامنے کہ جار مجرور شبہ جملہ یہ بھی خبر ہوتی ہے. جار مجرور شبہ جملہ خبر ہوتی ہے. اور کچھ حروف ایسے ہیں جن میں سے ایک حرف ابھی ہم نے دیکھا فی، اسی طریقے سے ایک حرف ہے الہ. یہ حروف وہ ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. یعنی فی المسجد، فی البیت، مسجد سے المسجد اور الی المسجد، مکتب سے، مکتب مینز اے ٹیبل، اے ڈیسک، المکتب علی المکتب. علی المکتب کا مطلب ہوگا آن دی ٹیبل. ٹو دا ماسک. ہم کہتے ہیں الکتاب علی المکتب، دی بک از آن دا ٹیبل، دی بک از آن دا ٹیبل. کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمی ہے. تو اس جملے میں الکتاب کیا ہے؟ مبتدا، اور علی المکتب شبہ جملہ خبر. جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ گویا کہ خبر کی دوسری قسم جو ہم نے دیکھی. دو باتیں ہم نے اب تک دیکھی اس کانسیپٹ میں. نمبر ایک، خبر ون ورڈ کے علاوہ اگر ہوگی تو وہ جار مجرور ہو سکتی ہے. اور کچھ حروف ایسے ہیں جن میں سے جیسے ابھی ہم نے فی دیکھا، الہ دیکھا، من آئے گا، الا آ گیا، جو اپنے بعد آنے والے اسم کو مرفوع سے مجرور کر دیں گے. اسم اپنی نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اسم نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اس کے مجرور یا منصوب ہونے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. جیسے جملہ فعلیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ مفعول بہ بنا تھا تو تالوتا ہو گیا تھا، منصوب ہو گیا تھا. ایسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حروف ایسے آتے ہیں جیسے الہ ہے، جیسے الا ہے، کہ جو اس کو مرفوع سے مجرور کر دیتے ہیں. المسجد سے الی المسجد، المکتب سے علی المکتب. اور قرآن مجید نے اس کا بے تحاشا استعمال کیا، بے تحاشا استعمال کیا. چند ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم اپنے لیسن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. لو انزلنا ھذا القرآن الا کیا چیز ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن. اس نے کیا کیا؟ جبلن تھا، اس کو جبلن کر دیا. تو جبلن کیا کہلائے گا؟ اسم مجرور. گویا یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ یہ جار مجرور بن گئے. نہیں، شبہ جملہ ابھی پورا جملہ ہم انالائز نہیں کر رہے، جملہ بھی آپ نے پڑھا نہیں اس طرح. تو ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ جار مجرور کہاں کہاں بن رہے ہیں. تو الا جبلن جو ہے یہ اس میں کیا آ رہا ہے؟ جار مجرور، جار مجرور. سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان. تو من علقن کیا چیز ہے؟ یہ ایکسپریشن کیا بن رہا ہے؟ یہ جار مجرور بن رہا ہے. سفر کی دعا یاد ہے کسی کو؟ ہاں پڑھیں آگے. ربی نا لمنقلبون. تو الی ربی کیا ترکیب بن رہی ہے؟ الی ربی جار مجرور بن رہا ہے. سورہ قدر یاد ہے کسی کو؟ پڑھے. انا
انزلنا ہو آگے کیا ہے فی لیلۃ القدر. تو دیکھیں فی لیلتی کیسی بن رہی ہے؟ فی لیلتی جار مجرور ہے. تو ولا نیکسٹ دیکھیں ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. تو دیکھیں ان اصحابی کیا ہے؟ جار مجرور. تو جو پریپوزیشن لیٹر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسم کو مجرور کرتا ہے. اسم کو مجرور کرتا ہے. علی جبل من علقن الی ربی فی لیلتی ان اصحابی. اور جملہ اسمیہ میں یہ جب آئیں گے تو یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر بن جائے گی ہمارے پاس. این محمد، این محمد. این جو ہے یہ ظرف کہلاتا ہے. این جو ہے یہ ظرف کہلاتا ہے. اور ظرف جو ہے یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ظرف کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ظرف زمان اور ایک کو ہم کہتے ہیں ظرف مکان. noun of time اور noun of place. اینا جو ہے یہ ظرف ہے مکان کا. ویئر کے معنی میں آتا ہے. گویا اینا محمدن کا مطلب کیا ہوگا؟ ویئر از محمد. آپ اس کا جواب دو طرح سے دے سکتے تھے. ایک تو یہ کہیں آپ کہ محمدن فی البیت. محمدن فی البیت کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. اس جملے میں محمدن کیا ہے؟ مبتدا. اور فی البیت جار مجرور شبہ جملہ خبر. ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ میں آپ سے یوں کہوں کہ وہ گھر پر ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ اس کوشچن میں آ گیا نا. محمد کا ذکر کوشچن میں آ گیا تو مجھے جواب میں محمد دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بات میں کروں میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے پوچھا محمد کہاں ہے، ہم بھی عام طور زبان میں یہی کہتے ہیں یہ وہ گھر پر ہے. تو وہ گھر پر ہے، یہ وہ سے مراد کون ہے؟ محمد. تو وہ گھر پر ہے. مجھے یہ کہنا ہو تو میں کہوں گا ہوا فی البیت. ون سیکنڈ. آپ دیکھیے یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا سے مراد اصل محمد ہی ہے نا. تو ہوا مبتدا ہے، فی البیت جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. ہوا مبتدا ہے اور فی البیت جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. یہ جو ہوا ہے یہ بیسیکلی پروناؤن ہے. ہوا کیا ہے؟ پروناؤن ہے. یہ ضمیر اس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ سبجیکٹو پروناؤن ہے. یہ جب جملہ اسمیہ میں آئے گا تو مبتدا بن کر آئے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے سبجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ سبجیکٹو پروناؤن ہے. انگلش میں بھی ہم پروناؤن یوز کرتے ہیں. پروناؤن ایکچولی کہتے ہیں کس لیے؟ پروناؤن از ایکچولی ناؤن. جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جو ناؤن کی پلیسمنٹ ریپلیسمنٹ میں آتا ہے، وہ پروناؤن کہلاتا ہے. ہوا نے کس کو ریپلیس کیا ایکچولی؟ محمد. محمد کیا تھا؟ ناؤن. اور کون سا ناؤن تھا؟ ڈیفینیٹ پراپر ناؤن تھا. تو ہوا پھر کیا ہوگا؟ پراپر ناؤن ہوگا.
ہوا پراپر ناؤن ہوگا. محمد مرفوع تھا, اس نے اسی کو ریپلیس کیا تو گویا یہ بھی مرفوع کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کا, یہ بھی حاضہ کی طرح ہے, یہ بھی ہوا بھی حاضہ کی طرح ہے, آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کے اوپر سائن جو آپ کو بتائے کہ یہ مرفوع ہے, لیکن آپ اس کو مرفوع ہی سمجھیں گے کیونکہ یہ محمد کی جگہ پر آیا ہے. عربی میں یہ پروناؤن جو ہے یہ 14 ہوتے ہیں, انگلش میں تھوڑے سے ہوتے ہیں. انگلش میں تو آپ 3 قسم کے گنتے ہیں, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن میں آپ کہتے ہیں آئی ہوئی ہے, سیکنڈ پرسن میں یو یور ہے, اور تھرڈ پرسن میں ہی شی اور دے اور اس طرح کے کچھ پروناؤن آپ ہمارے ہیں. لیکن نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو ہاتھ دیا یہ بڑا سمبولک ہے. اس ہاتھ کی آپ اگر انگلیاں گنیں تو 5 ہیں, ایسے ہی ہے, اور یہ پور گنیں تو 14 ہیں. تو پروناؤن کتنے ہیں؟ 14 ہیں. یعنی ہر ایک کے لیے سمجھ ایک ایک ہے. اور ناؤن ظاہر یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا. عربی میں 2 کے لیے الگ سے لفظ یوز ہوتا ہے, یعنی عربی میں وہ 1 2 پھر پلورل پہ آتے ہیں, سنگولر, ڈوئل اور پلورل. تو اس ہاتھ کو نا آپ میری طرف ذرا کھول کے رکھیں گے اور میرے ساتھ چلیں گے, پھر میں مالک بھی دوں گا اس کو. یہ 2 انگلیاں جو ہیں یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہیں. تھرڈ پرسن کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کے سامنے نہیں ہے, جو آپ کا مخاطب نہیں ہے. میں محمد سے بات کر رہا ہوں تو باقی سارے میرے لیے تھرڈ پرسن ہیں. میں حسن سے بات کر رہا ہوں تو باقی سب میرے لیے تھرڈ پرسن ہیں. یہ 2 انگلیاں تھرڈ پرسن کے لیے ہیں, یہ 2 سیکنڈ پرسن کے لیے ہیں, یہ فرسٹ پرسن کے لیے, یہ 2 تھرڈ پرسن, یہ 2 سیکنڈ پرسن, یہ فرسٹ پرسن. یہ مذکر کے لیے ہے, میسکولن کے لیے, یہ مؤنث کے لیے, فیمنن کے لیے, یہ مذکر کے لیے, یہ مؤنث کے لیے, یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. واحد 2 جمع, سنگولر ڈوئل پلورل, واحد 2 جمع, واحد 2 جمع, واحد 2 جمع, واحد اور جمع, یہاں 2 کے لیے نہیں ہے الگ سے. اس کو ہم کہتے ہیں ضمائر منفصل, یا اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹو پروناؤن. اس کو ہم فاعلی ضمیریں بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک, اپنے اپنے نام سے بالکل کلیئر ہیں. فاعلی ضمیر کا مطلب ہے کہ یہ فاعل کے طور پر آئے گا اگر جملہ فعلیہ میں کہیں آتا ہے تو. سبجیکٹو پروناؤن یہ سبجیکٹ کے طور پر آئے گا اگر جملہ اسمیہ میں آئے گا تو. یہ مرفوع, یہ رفعی ضمیریں بھی کہلاتی ہیں. منفصل یہ ڈیٹیچ پروناؤنز کہلاتے ہیں, ڈیٹیچڈ پروناؤنز. یہ الگ تھلگ آئیں گے, کسی کے ساتھ مل کر نہیں آئیں گی یہ اسی کے سے. 2 کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ, یاد رہے تو ٹھیک, ورنہ 2 ہی ذہن میں رکھ لیں. اور جمع, اس کے بعد المؤنث, واحد 2 اور جمع. یہ 2 انگلیاں پہلے میرے ساتھ چلائیں. یہ تھرڈ پرسن مذکر کے لیے تھی, ہوا ہما ہم. پڑھیں میرے ساتھ, ہوا ہما ہم, ہوا ہما ہم. ہوا مینس ہی, masculine. ہما both they masculine, ہم they all. ہوا ہما ہم, ہوا ہما ہم. تھرڈ پرسن فیمینن, ہیا ہما ہن. ہیا مینس شی, یہاں پہ ہما کا مطلب ہوگا بوتھ شی, بوتھ دے فیمینن. ہن دے آل فیمینن. ہیا ہما ہن, ہیا ہما ہن. ہوا
ہما ہم ہی ہما ہن ہوا ہما ہم ہی ہما ہن. کون پڑھے گا جی؟ پڑھے فٹافٹ. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. عمر. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. عثمان. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. یہ تھرڈ پرسن ہے میسکولن اور فیمینن. آپ دیکھتے ہیں سیکنڈ پرسن کو. سیکنڈ پرسن کہتے ہیں المخاطب. سیکنڈ پرسن اسی طریقے سے یہ بھی المذکر واحد دو جمع. اس پہ بھی صرف دو ہی لکھنا ہے. ایک منٹ. واحد دو جمع. انت یو میسکولن. انتما یو بوتھ میسکولن. انتم you all masculine. Anti you feminine. Antuma you all feminine. Sorry, you both feminine. Antunna you all feminine. ٹھیک ہے. یہ اب ان دو انگلی پہ مائیں مخاطب پر. انت انتما انتم انت انتما انتم انت انتما انتم. مؤنث کے لیے انتی انتما انتن انتی انتما انتن انتی انتما انتن. دیکھیے یہاں شروع کریں. تھرڈ پرسن جو ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم انتی انتما انتن. کون پڑھے گا جی؟ منصور. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتن. احمد. ہوا ہما ہم انتا ہیا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتا انتما انتن انتم انتم انتی انتما انتن. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتن. عمر. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتن. جی عثمان. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہم ہن انت انتما انت انتما انتم انتم انتی انتی انتی. انتما انتن. اس کے بعد ہے جی فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن کہتے ہیں المتکلم، بولنے والا. فرسٹ پرسن یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی آئے گا، اور یہ آئے گا واحد اور جمع بس. انا نحنو. انا مینز آئی اور نحنو مینز وی. یہاں پہ انا نحنو انا نحنو انا نحنو. ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں پھر اس کو ریپیٹ کریں گے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحنو
हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। कौन पढ़ेगा जी? शुरू करें। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। अब लेसन नंबर 4 शुरू कर लेंगे जी। उसके कॉन्सेप्ट्स आपके माशाल्लाह बन गए। अल बैतु से फिल बैती, फिल बैती क्या बन रहा है अब? ये जार मजरूर शिबो जुमला हो गई। अल मस्जिदु से फिल मस्जिदी, ये भी जार मजरूर शिबो जुमला हो गई। अल मकतबु से अलल मकतबी, ये भी जार मजरूर शिबो जुमला हो गया। अस सरीरु से अलस सरीरी, ये भी जार मजरूर हो गया, शिबो जुमला हो गया। जब इसको कोई मुब्तदा मिल जाएगा तो ये खबर बन जाएगी। अब पढ़ें पहला जुमला। ऐना मुहम्मदुन, ऐना मुहम्मदुन, ऐना क्या है? ज़र्फ, मुहम्मदुन इसम है। ठीक, अभी क्वेश्चन को हम एनालाइज नहीं कर रहे, हम सीधे जवाब पे जा रहे हैं। जवाब पढ़े। हुआ फिल गुरफती, हुआ फिल गुरफती, हुआ क्या है? हुआ मुब्तदा, फिल गुरफती जार मजरूर शिबो जुमला खबर। जी सर। व ऐना यासिरुन, वाव क्या है? हर्फ अत्फिन, ऐना ज़र्फ, यासिरुन मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा ही है। जवाब पढ़ दें। हुआ फिल हम्मामी, ज़मीर क्या कर रही है यहाँ पर? मुब्तदा के तौर पे खड़ी। शिबो जुमला, हाँ जार मजरूर शिबो जुमला खबर। हुआ मुब्तदा है तो फिल हम्मामी जार मजरूर शिबो जुमला खबर है। ही इज़ इन द वॉशरूम। ऐना जो है बेसिकली ज़र्फ़ जो है, ये भी अगर याद रह जाए आप तो ठीक है, मैं बता दूँ। ऐना ज़र्फ़ है और ज़र्फ़ भी शिबो जुमला का के साथ, जैसे शिबो जुमला ख़बर बनती है ऐसे ज़र्फ़ भी ख़बर बनता है। तो ऐना जो है ये हम इसको कहेंगे कि ये ज़र्फ़ ख़बर है और मुहम्मदुन और यासिरुन ये मुब्तदा थे उसके। जवाब में आपने नाम नहीं लिए, आपने उनकी तरफ प्रोनाउन के साथ रेफ़र कर दिया कि हुआ फ़िल गुरफ़ती, हुआ फ़िल हम्मामी। दोनों जुमलों में हुआ मुब्तदा था, फ़िल गुरफ़ती और फ़िल हम्मामी ये जार मजरूर शिबो जुमला ख़बर है। मुहम्मदुन है लेकिन आमिना तू है। अलीयुन है लेकिन फ़ातिमा तू है। खालिदुन है लेकिन खदीजा, इसको भी एक कहानी के साथ याद रख लें कि क्यों हमने मैस्कुलन नामों के साथ दुन युन ये लगाया, लेकिन बग़ैर तनवीन के सिंगल दम्मा के साथ आमिना तो, फ़ातिमा तो, खदीजा तो, आयशा तो, सलमा तो, ये सब सिंगल दम्मा के साथ आते हैं। तो उसमें भी हमारे उस्ताद जी ये बताया करते हैं कि एक्चुअली मर्द जो है ये ज़रा हैवी वेट होता है ना, ये ज़िम्मेदारियों का ज़्यादा बोझ उठा सकता है। तो उसके ऊपर 2 ज़म्मों का बोझ है, वो 2 ज़म्मे उठा के रख सकता है, लिहाजा उसने उठाए हुए हैं। और ख़ातून जो है वो ज़रा नाजुक होती है, नाजुक होती है तो ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती। तो 2 ज़म्मे जो है ना वो बड़े भारी हो जाते हैं, लिहाजा 1 ज़म्मा के साथ उसका गुजारा चलाएंगे हम। तो जो भी इसम आपको आखिर में यूं गोल ता के साथ, ऐसी ता के साथ नज़र आए, या वो अदरवाइज़ फेमिनिन हो, यानी ये यूं ना भी हो, तो जैसे ज़ैनबो है तो ये ज़ैनबो आएगा, ज़ैनबुन नहीं होगा। तो ये सारे नाम सिंगल दम्मा के साथ आएंगे। अब चाहे वो नाम मुज़क्कर यूज़ करता हो तब भी, जैसे हमज़तु, जैसे उसामतु, जैसे मुआवियतु, ये अगरचे अब
رکھنے میں یہ نام اب مذکر رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے آخر میں وہی فیمنن والی تا آ رہی ہے، لہذا یہ سنگل ضمہ کے ساتھ آئیں گے، ان کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی. تو آپ نے پڑھا وَأَيْنَ آمِنَةُ، جو آپ پڑھیں. اب آمینہ مؤنث ہے نا، اور مؤنث ہے تھرڈ پرسن، تو تھرڈ پرسن کا پروناؤن دیکھیے کیا آئے گا. ہی فی المطبخ، ہی کیا ہے؟ مبتدا. اور فی المطبخ ہاں جار مجرور شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر. جی عمر. این الکتاب، این ظرف خبر اور الکتاب مبتدا. جواب پڑھیں. ہوا علی المکتب، اٹس آن دا ٹیبل. ہوا کیا ہوگا؟ ہوا مبتدا، علی المکتب جار مجرور شبہ جملہ خبر. احمد. ہاں وَأَيْنَ السَّاعَةُ، السَّاعَةُ شمسی حروف میں سے قمریہ میں سے؟ شمسیہ میں سے. ویری گڈ. اینا کیا ہے اس جملے میں؟ ظرف خبر. الساعۃ مبتدا. جواب پڑھیں. ہی علی السری، ہاں ہی علی السریری. جزاک اللہ. ہی کیا ہے؟ مبتدا علی السریری، ہاں جار مجرور شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر. پڑھیں اپنا عثمان. عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. کوشچن کیا ہے؟ این الکتاب، این الکتاب، ویئر از دا بک؟ تو کہاں ہے کتاب؟ ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب. ہوا کیا ہوگا؟ مبتدا، علی المکتب جار مجرور شبہ جملہ خبر ہوگی. این محمد، آپ کہتے ہیں وہ گھر میں ہے، کیسے کہیں گے؟ ہوا فی البیت. ہوا کیا ہوگا؟ اور فی البیت جار مجرور شبہ جملہ خبر. احمد محمد پڑھو گے. ساعتی، ہاں این الساعۃ گھڑی. گھڑی کہاں ہے؟ پیچھے لیسن میں دیا ہوا نا آپ نے. وہ آپ کہہ رہے وہ ٹیبل پہ ہے، کیسے کہیں گے؟ گھڑی مؤنث ہے، وہ ٹیبل پر ہے. ٹیبل کے لیے مکتب یوز ہوتا. ہی فی المکتب، ہی فی المکتب، ہی علی المکتب، ہی علی المکتب، ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے. تو ہی کیا ہوگا؟ مبتدا، علی السریر جار مجرور شبہ جملہ خبر. این یاسر، ہوا فی الغرفۃ. ہوا کیا ہوگا؟ فی الغرفۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر. جی. این آمنۃ، وہ کچن میں ہے. ہی فی المطبخ، ہی کیا ہوگا؟ فی المطبخ جار مجرور شبہ جملہ خبر. عمر. آمنۃ فی الغرفۃ، تو کہاں ہے وہ؟ ہی فی المطبخ. لا، ہی فی المطبخ، لا کیا ہوگا؟ لا حرف نفی. ہی مبتدا، فی المطبخ جار مجرور شبہ جملہ خبر. احمد. فی المطبخ، ایاسر فی المطبخ، ہوا لا ہوا فی الحمام. لا کیا ہے؟ حرف نفی، حرف نفی. ہوا
مبتدا، فی المطبخی، فی المطبخی جار مجرور شبہ جملہ خبر، یا فی الغرفت جو بھی ہے وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. ہاں جی، من ہو از، من ہو کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. ہو از ان دا روم، تو کون تھا کمرے میں؟ محمد فی الغرفتی. کوئی بھی نام لیتے ہیں آپ کہتے ہیں محمد ہے کمرے میں، کیسے کہیں گے؟ محمد فی الغرفتی. تو محمد کیا ہوگا یہاں پر؟ مبتدا، اور فی الغرفتی جار مجرور شبہ جملہ خبر. اب دیکھیے یہ فی الغرفتی تو جیسے یہاں تھا ایسے ہی یہاں آ گیا نا. ٹھیک، محمد نے کس کو ریپلیس کیا؟ من کو. تو اس کا مطلب اس جملے میں پھر میں من کو کیا کہوں؟ مبتدا. من کیا ہے؟ من مبتدا ہے اور فی الغرفتی اس کی خبر ہے. محمد مبتدا ہے اور فی الغرفتی خبر ہے اس کی. ومن فی الحمامی، من کیا ہوگا یہاں پر؟ مبتدا، فی الحمامی جار مجرور شبہ جملہ خبر. کون ہے حمام میں؟ ہاں نہیں، احمد کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا. احمد بھی ان ناموں میں سے جو سنگل ضمہ لیتے ہیں، تنوین نہیں لیتے ہیں. تو آپ کہہ دیں کہ محمد یاسر منصور فی الحمام، تو منصور کہہ سکتے ہیں آپ. نیکسٹ. ہاں ماذا بھی وٹ کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی استفہام کے لیے. ماذا علی المکتب، ماذا مبتدا ہوگا یہاں پر، علی المکتب جار مجرور شبہ جملہ خبر ہوگی. واٹ از آن دا ٹیبل، آپ کہتے ہیں کہ دا بک از آن دا ٹیبل، کیسے کہیں گے؟ الکتاب، الکتاب علی المکتب. الکتاب کیا ہوگا؟ مبتدا، علی المکتب شبہ جملہ خبر. جی حافظ صاحب. ماذا علس سریرو، کیوں الا ہے؟ علس سریری، ماذا علس سریری، ماذا مبتدا علس سریری جار مجرور شبہ جملہ خبر. آپ کہتے ہیں دا واچ از آن دا بیڈ، کیسے کہیں گے؟ الساعۃ علی السریر. الساعۃ کیا ہوگا؟ مبتدا، علی السریر جار مجرور شبہ جملہ خبر. کوشچن نمبر 2 ہے جی، اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ ما ضبط اواخر الکلمات with proper vowel signs at the end of the word. آخری لفظ کو پراپر واول سائن کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. کیپنگ ان مائنڈ کہ کسی اسم کے شروع میں اگر کچھ بھی نہیں کھڑا، اسم اکیلا کھڑا ہوا ہے، تو اپنی نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور اگر اس کے بعد اسم سے پہلے کوئی پریپوزیشن لیٹر آ جائے گا تو پھر وہ اسم مجرور ہو جائے گا. تو پہلا پڑھیں، کیسے پڑھیں گے آپ؟ المدرسۃ عمر، فی المدرستی، فل وہی المدرسۃ جو تھا، فی لگا تو المدرسہ تی ہو گیا. احمد فی البیتی، البیت، الغرفۃ، ہاں دیکھ کے پڑھو، الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب. احمد پڑھو، علی الکرسی. جزاک اللہ. ہاں السریر کیوں؟ اور ال نہیں ہوگا، یہ کون سے حروف میں سے؟ شمسیہ میں سے. تو کیسے پڑھو گے؟ السریر، علی الکتاب، فی المسجد. اقرا وکتب. نیکسٹ کوشچن ہے جی، آپ پڑھیں پہلا جملہ. الطالب فی الجامعۃ، کون سا جملہ ہے؟
جملہ اسمیہ ہے. الطالب کیا ہوگا؟ مبتدا. فی المدرستی فی الجامعتی فی الجامعتی جار مجرور شبہ جملہ خبر. The student is in the university. الرجل فی المسجد کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. الرجل کیا ہے؟ فی المسجد جار مجرور شبۃ الجملہ خبر. عمر. این التاجر این ظرف خبر. التاجر مبتدا. ہوا فی الدکان ہوا کیا ہے؟ مبتدا. فی الدکان الدکان جو ہے کون سے حروف میں سے؟ شمسیہ قمریہ؟ شمسیہ میں سے. ہوا مبتدا فی الدکان جار مجرور شبہ جملہ خبر. احمد. القلم علی المکتبی القلم کیا ہے؟ القلم مبتدا علی المکتبی جار مجرور شبہ جملہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. عثمان. این زینب این ظرف خبر زینب مبتدا. جواب پڑھیں. ہی فی الغرفتی ہی کیا ہے؟ مبتدا. فی الغرفتی جار مجرور شبہ جملہ خبر. این الورق این ظرف خبر الورق الورق اس کا مبتدا. ہوا ہوا علی المکتبی ہوا مبتدا علی المکتبی جار مجرور شبہ جملہ خبر. این المدرس این خبر اور المدرس مبتدا. ہوا فی الفصل ہوا کیا ہے؟ مبتدا. فی الفصل جار مجرور شبہ جملہ خبر. جی آپ سب. ہاں. این صحیح. این ظرف خبر یاسر مبتدا ہوا مبتدا فی المرحاض جار مجرور شبہ جملہ خبر. المرحاض جو ہے ٹوائلٹ کو کہتے ہیں. جی عثمان. الشمس والقمر في السماء الشمس والقمر فی السماء. الشمس والقمر مبتدا. ہاں. الشمس مبتدا القمر بھی مبتدا ہے کیونکہ اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے. واو حرف عطف ہے. فی السماء کیا ہے؟ جار مجرور شبہ الجملہ خبر. جار مجرور شبۃ الجملہ خبر. عمر. من فی الفصل من فی الفصل من کیا ہوگا؟ اسم و استفہام عاقل کے لیے یہاں پر مبتدا کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. فی الفصل. ہاں. اب آپ کہتے ہیں جی کہ محمد ہے کلاس میں تو کیسے کہیں گے؟ جواب دیں. محمد از ان دا کلاس. فی الفصل وہ تو جواب تو دیے ہونا. اگر صرف من کی جگہ آپ نے بس نام لگا دینا ہے. محمد فی الفصل محمد فی الفصل محمد کیا ہوگا؟ مبتدا. اور فی الفصل صحیح. اب دیکھیں آگے اس نے دو لسٹیں دی ہوئی ہیں آپ کو. ایک میسکولن ناموں کی ہے ایک فیمینن ناموں کی ہے. فیمینن نام سارے سنگل دمہ کے ساتھ آئیں گے اور میسکولن نام سارے تنوین کے ساتھ آئیں گے. ایک ایک پیر پڑھتے جائیں. احمد پڑھو. محمد لیکن آمن تو. عثمان. خالد زینب. حامد فاطمۃ. یاسر مریم. عمار عائشۃ. سعید خدیجۃ. علی صفیۃ.
عباسن رقیۃ۔ اب وہ انہی کی پریکٹس آپ سے کروانا چاہ رہا ہے۔ اقرا وقتب ما ضبط اواخر الکلمات۔ اب آپ ذرا ان الفاظ پر غور کریں گے۔ جو میسکولن نام ہیں وہ تنوین کے ساتھ، جو فیمنن نام ہیں وہ سنگل ضمہ کے ساتھ آئیں گے۔ عثمان پڑھیں پہلا۔ حامد منصور، زینب، آمنۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، علی نہیں ہوگا، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اور آج یہ لیسن ہمارا اس حد تک مکمل ہوا کہ ہم نے دو چیزیں دیکھی اس لیسن میں۔ ایک تو ہم نے حمزہ پڑھا، ہم نے کہا کہ حمزہ جو ہے یہ دو طرح سے آتا ہے، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع۔ حمزۃ الوصل وہ ہوگا جو لکھنے میں تو ہو سکتا آئے، بولنے میں نہیں آئے گا، اور کہیں کہیں یہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا نہ بولنے میں آئے گا۔ جیسے ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسمی جو ہے یہ بے اسم تھا، جو حمزہ اس کا حمزۃ الوصل ہونے کی وجہ سے لکھنے میں بھی ختم ہو گیا، پڑھنے میں بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسرا حمزہ ہم نے کہا کہ وہ حمزۃ القطع ہے، جو لکھنے میں بھی آتا ہے اور بولنے میں بھی آتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ اذ و اذ قال ربک للملائکۃ، تو اذ واو پیچھے لگا بھی تب بھی وہ حمزہ جو تھا اس نے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھا، تو ہم نے کہا یہ حمزہ حمزۃ القطع کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم نے خبر کی آج ایک دوسری قسم پڑھی کہ جار مجرور جو ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم حروف جر کہتے ہیں یا حروف جارہ کہتے ہیں، کہ وہ جب کسی اسم سے پہلے آئیں گے تو وہ اسم مجرور ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ مسجد، المسجد تھا تو فی المسجد ہو گیا، البیت تھا تو فی البیت ہو گیا، السریر تھا تو علی السریر ہو گیا، المکتب تھا تو علی المکتب ہو گیا۔ تو ہم نے کہا یہ جو جار مجرور کا کمبینیشن ہے، مرکب جاری بھی اس کو کہتے ہیں، یہ جار مجرور کا کمبینیشن ایک فریز کی صورت میں آتا ہے، اور اس فریز کو عربی میں ہم شبہ جملہ کہتے ہیں، اور وہ شبہ جملہ بھی خبر کے طور پر آتا ہے۔ تو یہاں ہم نے خبر کی دوسری قسم پڑھی کہ ظرف بھی خبر ہو سکتا ہے اور شبہ جملہ بھی خبر ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ون ورڈ ہوگی تو وہ پھر نکرہ مرفوع خبر آئے گی۔ اس پہ اکتفا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے کچھ آگے لے کر چلیں گے۔ اور ضمائر منفصل جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے، ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیں تاکہ ذہنوں میں وہ تازہ رہیں، پھر نماز کے بعد دوبارہ دیکھیں گے۔ ہوا ہما ہم، ہی ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔